السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ہم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ سوشل میڈیا کے اندر آنے والے میسیجوں کو دیکھنے کے بعد میں اس بات کا شبہ ہو گیا ہے، کیا بکرا یا بکری یا دمبا جس کی ہم قربانی دیتے ہیں قربانی کے دنوں میں، کیا ایک بکری یا ایک دمبا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ آئیے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ حضرات سامعین، سب سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ تو ایک آدمی کی طرف سے دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، یہ 7 آدمی کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ بکرا ہے، بکری ہے، 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ دمبا اگر 6 مہینے کا اتنا فربا اور موٹا معلوم ہوتا ہو کہ دیکھنے میں 1 سال کے جیسا ہو، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ گائے ہو تو مکمل 2 سال ہونا ضروری ہے، اونٹ ہو تو مکمل 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اب شبہ ہمیں اسی بات پر ہے، کیا ایک بکرا یا بکری پورے گھر والوں کی طرف سے دے سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کا ایک باب ہے، باب کتاب الاضاحی۔ اس کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3256۔ اس میں حدیث آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، ان علی بدنتن، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر ایک بڑے جانور کی قربانی لازم ہے، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، اور میرے اندر اتنی طاقت بھی ہے کہ میں اس کو خرید کر اس کی قربانی دے سکتا ہوں، وَلَا أَجِدُهَا لِأَشْتَرِيهَا، لیکن مشکل یہ ہے مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا ہے کہ میں اس کو خرید سکوں۔ تو میرا سوال ہے کہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے؟ تو دھیان سے سنیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَعَ 7 شِيَاطٍ فَيَذْبَحُهُنَّ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ حکم دیا کہ تم اس کے بدلے میں 7 بکریوں کو خریدو اور اس کو ذبح کر دو۔ تو یہ صاف دلیل ہے اس بات کی، اگر ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جانور کے بدلے میں 7 بکریوں کو خریدنے کا کیوں حکم دیتے؟ اور ایک کتاب ہے حدیث کی مشہور اعلاء السنن، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے، الشاۃ عن واحد، بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے دی جا سکتی ہے، اس کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ لیکن شبہ اور سوال ترمذی شریف کے اندر آئے ہوئے اسے ایک روایت کے ذریعے سے جو ہوئی ہے، حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پہنچا اور آپ سے سوال کیا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طریقے سے دی جایا کرتی تھی؟ تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، کان رجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی بکری کو خریدتا، اس کی قربانی دیتا اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون، تو اس کو کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے۔ اب اس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو سننے کے بعد میں
لوگوں کو اس بات پر شبہ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی اس طریقے سے ہوا کرتی تھی کہ ایک آدمی ایک جانور کو خریدتا اور سب کے طرف سے اس کی قربانی ادا کی جاتی تھی۔ حالانکہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر 10 آدمی ہو، ان سب کے اوپر قربانی واجب ہو اور ایک جانور کے ذریعے سے سب کی ادائیگی ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا وہ اپنی قربانی دیتا اور اس کے گوشت کو استعمال کرنے میں پورے گھر والے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اور ایک مطلب علماء اکرام نے اس کا یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے عرف کو، ایک معمول کو بتلایا۔ جیسے عام طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر جب قربانی دی جاتی ہے تو ہمارے بچے ہیں اور ہمارے گھر کے افراد ہیں، خوشی سے یہ بولتے ہیں کہ آج ہم نے دمبے کی قربانی دی، ہم نے بکرے کی قربانی دی، ہم نے اونٹ کی قربانی دی۔ حالانکہ قربانی دینے والے بچے نہیں ہوتے۔ اس بات کو ہر ایک سمجھتا ہے۔ اس بچے کا یا گھر کے کسی ایک فرد کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے ذمہ دار سربراہ نے قربانی کی ہے اور قربانی کے اس گوشت کے اندر سارے کے سارے حضرات خوشیاں منا رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے سلسلے میں علماء اکرام نے یہ دی ہے کہ جو قربانی واجب تھی اس کی ادائیگی ہو گئی اور وہ اپنے طرف سے کچھ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، اور نفلی قربانی کے اندر اجازت ہے، آپ اس کے ثواب میں اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اور جتنے لوگوں کو چاہے ثواب کے اندر شریک کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، اتا بکبش فذبح، ایک مینڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اللہ یہ میرے طرف سے اور میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی اس حدیث کو سننے کے بعد میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنی امتیوں کی طرف سے قربانی ادا کی ہے، اب قربانی ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی قربانی تھی، آپ نے اپنے ان غریب امتیوں کو اس کے ثواب میں شریک کیا ہے۔ ایک تیسرا جواب یہ بھی ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان سب کے طرف سے ایک بکری، ایک بکرا کافی ہو سکتا ہے، تو گائے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا غلطی کی ہے، کیا گناہ کیا ہے؟ وہ تو پورے محلے والوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور اونٹ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر تو اونٹ پورے شہر والوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اونٹ میں ہو، گائے میں ہو، 7 ہی حصے ہو سکتے ہیں، اس کے 8 یا 9 یا 10 حصے نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے بکری کے اندر صرف ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی آدمی کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک سنن بیہقی کی اور ایک حدیث ہے جس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ عرض کیا، یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے موقع پر پہنچو۔ جبکہ جامع ترمذی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کا دمبا ادا کر دی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ اگر ایک بکری یا ایک دمبا سب لوگوں کی طرف سے کافی ہوتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو الگ سے بلا کر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا ایک جواب علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے بنایا، یہ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کی شرح ہے۔ حضرت اس کے اندر لکھتے ہیں ھذا لا يدل على وقوعه من الجماع، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک جماعت کی طرف سے ایک بکری کافی ہے یا ایک دمبا کافی ہے، بل معنی ہو کان یضحی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے ایک شخص قربانی دیتا ویجعل ثوابہ ہبۃ لأہل بیتہ، اور اس قربانی کے ثواب میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو شریک کر لیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں جو شبہات ہیں، کیا ایک بکری پورے خاندان والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں، یہ ضرور دور ہو گئے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غلط شبہات سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنا آسان فرمائے، اور دوسرے ان دوستوں تک سنجیدگی کے ساتھ میں، متانت کے ساتھ میں، حکمت کے ساتھ میں ان باتوں کو سمجھانا اللہ تعالی ہم سب کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔